رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یقین کریں جب میں ان پہ بلیو چھوڑا میں نے اپنی پرسنالٹی میں بہت چینجز دیکھی. یعنی میری پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہو گئی پہلے سے. تو میں اپنے پرسنالٹی سے بتا سکتا ہوں آڈینس کو کہ واقعی ہی جب تک میں ان چیزوں پہ بلیو کرتا تھا میری پرسنالٹی ویک تھی. خوف تھے مختلف قسم کے, وہم تھے کہ جی سفر کرنے سے پہلے انگزائٹی شروع ہو جاتی تھی, پتہ نہیں سفر ٹھیک ہے کہ نہیں. ماشاءاللہ ریلیجن نے دیکھیں, عقیدے نے, ٹھوس عقیدے نے, اسلام نے مسئلہ ہی حل کر دیا. استخارہ کرو, اللہ پہ دیکھیں آپ توکل کے کرو. اوپر آپ کے پاس ٹھوس عقیدہ اسلام کا نہ ہو وہ تو ہم اخروی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کامیابی فقط اس میں ہے. جی لیکن دنیاوی حوالے سے بھی آپ کے پاس ٹھوس عقیدہ اسلامیہ نہ بھی ہو, آپ کے پاس کوئی ٹھوس عقیدہ تو ہو صحیح صحیح جس کی بنیاد عملیت پر ہو. بالکل. اگر آپ عملیت کو چھوڑ دیں گے تو اصل میں تو دنیا یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ جو امتحان ہو رہا ہے وہ تو عمل کا ہو رہا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو جب آپ عمل کو چھوڑ دیں گے, ہر وہ چیز جو انسان کو بے عملی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ نہ صرف شرعی حوالوں سے درست نہیں ہے بلکہ انسانی حوالوں سے بھی انسانیت کے خلاف ہے. انفرادی طور پر بھی انسانیت کا نقصان ہے اس میں, اور اجتماعی طور پر بھی انسانیت کا بھلا اس میں نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا چلیں کوئی یہ کہے شیخ کہ جیسے کالے جادو کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں, اور اس کی حقیقت کا بھی ذکر ہے کہ یہ حقیقی ہے, چونکہ وہ اب سائنس سے تو ثابت نہیں ہے کالا جادو, تو کیا اسی طرح یہ بھی کوئی مطلب اس طرح کا علم ایگزسٹ کرتا ہے, علم العادات کا, کہ جو چلے سائنس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کی حقیقت ایک حد تک ہے, جیسے بلیک میجک ہے؟ دیکھیں جو جادو ہے نا, جادو کے بارے میں, اس کی حقیقت کے بارے میں یا اس کے وجود کے بارے میں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ جادو ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, صحیح. قرآن میں اس کا ذکر آ گیا, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جادو ہے. میں نے تو پہلے ہی یہ بات عرض کی ہے کہ دو بنیادوں میں سے کوئی ایک بنیاد موجود ہو تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. تو اس کی ایک بنیاد موجود ہے, جادو ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا, اس دور میں جادو ہوا, اور جادو کی وجہ سے جو کچھ ہوا جادوگر مسلمان ہوئے. وہ ساری ہمارے سامنے ایک تاریخ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے, اس کی وجہ سے ہم جادو کو تسلیم کرتے ہیں. اگرچہ اس کی حرمت کی بات ہے, قرآن اس کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا, قرآن نے اس کو حرام قرار دیا, اور جادو حرام ہے, لیکن اس کی حقیقت, اس کا وجود ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر اس کی کوئی بنیاد موجود ہو تو شریعت اس کے وجود پر سوال نہیں اٹھاتی, اس کی حلت و حرمت پر تو سوال اٹھاتی ہے. لہذا اس کے وجود کے بارے میں کوئی اگر ٹھوس دلیل موجود ہو تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی اس کی دلیل ہو تو, لیکن ایسی دلیل اب تک ہے نہیں. دیکھیں ایک چیز ہے علم العادات یا ستاروں کا یا زائچہ یا کوئی بھی آپ چیز کرتے ہیں, علم نجوم ہے. جی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, میٹیریلی تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے. میٹیریلی عادات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, میٹیریلی نجوم یعنی ستارے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ کائنات کا حصہ ہیں. صحیح. اصل میں جس چیز کے بارے میں کوئی بنیاد موجود نہیں ہے, نہ سائنٹیفک اور نہ شرعی, وہ چیز یہ ہے کہ ان مادی چیزوں کا غیر مرئی نتائج کے ساتھ تعلق ہے, اس کی ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں. سمجھ گئے. بالکل. اچھا, وہ ایک بالکل یعنی کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے اور اتفاق کی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. مثلا مثال کے طور پر نا, آپ اچھل کود کر رہے ہوں, آپ کو یہ نہ پتا ہو پنکھا کیسے چلتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اچھل کود کر رہے ہوں, اچھلتے کودتے ہوئے آپ کی انگلی جا کے سوئچ بٹن کو لگ جائے تو آپ اس کے بعد یہ یقین کر لیں کہ اچھلنے کودنے سے پنکھا چلتا ہے. اور یہ اس طرح ہوتا رہا ہے تاریخ میں. آپ دیکھیں نا, سائنٹسٹ اسی طرح کچھ نہ کچھ نہیں, دیکھیں یہ ہماری تاریخ ہے. آپ اگر فلسفیانہ تاریخ کو دیکھیں تو معلوم تاریخ کے مطابق جب ہم علوم کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک کا یہ جو دہائی ہے پوری, یہ مسٹری کی دہائی ہے, اور یہ اسطوریاتی دور ہے, یہ کہانیوں کا دور ہے. اسی طرح کہانیاں بنتی تھیں, اور کہانیاں اسی طرح بنی ہوئی ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو منحوس ہوتی ہے, راستہ یہ اسی طرح سے بنا ہوا ہے. کوا بولے تو مہمان آتے ہیں, یہ اسی طرح سے بنا ہوا ہے. یعنی اتفاقاً اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کو ہم نے ایک کہانی بنا لیا, اس کو ریلیٹ کر دیا. اب کوا تو بولتا ہے
اور کوا منڈیر پہ بیٹھتا بھی ہے, کوا بولتا بھی ہے, کیا اس کا تعلق کسی غیر مرئی نتائج کے ساتھ ہے یا نہیں, اس کے اوپر بلیو کرنا یا نہ کرنا, اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. وہ دلیل آج تک موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کا تجربہ ہے, اور لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں. اب تجربہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو علم قرار نہیں دیا جا سکتا. وہ آپ کا تجربہ اور ہو سکتا ہے, میرا تجربہ اور ہو سکتا ہے. منڈیر پہ کوا بولے تو ہو سکتا ہے کسی کے ہاں مہمان آتے ہوں, کسی کے ہاں دشمن آتے ہوں, کسی کے ہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہو, کسی کے ہاں کچھ بھی نہ ہوتا ہو. تو یہ ساری چیزیں وقوع پذیر ہونا یہ بالکل ممکن ہے. اس لیے ہم اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا اعداد کی بات ہو یا نجوم کی بات ہو, جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو ریلیٹ کرنے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. وہ بنیاد نہیں ہے, وگرنہ میٹیریلی تو ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ کائنات ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیں شیخ, کچھ چیزیں پریڈکشن سچ بھی ہو جاتی ہیں, تو کیا اس کو ہم اس حدیث سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو کاہن ہے وہ شیاطین کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, جو کہ پہلے آسمان پہ جا کے کان دھر کے کچھ سن آتے ہیں, آ کر بتاتے ہیں ایک بات سچ ہوتی ہے 99 جھوٹ ہوتے ہیں. تو یہ والی چیز میں بھی تو انوالومنٹ ہو سکتی ہے, جیسے حدیث بھی ہے کہ ایسٹرالوجی از اے برانچ آف سائنس, میجک سوری ایسٹرالوجی از اے برانچ آف میجک. یہ ابن تیمیہ کا بھی اس پہ موقف ہے, مختلف اسکالرس کا موقف ہے کہ یہ بھی سحر کی ہی ایک ٹائپ ہے. تو سحر میں پھر شیاطین کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے. تو کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو چیزیں سچ ہو رہی ہیں تو شاید انہوں نے آ کر بتایا, شیاطین نے آ کر بتایا؟ دیکھیں سحر جو ہے یہ ڈائریکٹلی صرف جنات کے ذریعے سے آپریٹ نہیں کرتا. جی, سحر دو طریقے سے آپریٹ کرتا ہے. ایک تو جنات کے ذریعے سے, جنات مسلط ہو جاتے ہیں, اور دوسرا یہ حواس کے اوپر ڈائریکٹ اثر کرتا ہے. صحیح ہے. اور حواس انسان کے اس جادو میں جکڑے جاتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھیں تو رسیاں اور لاٹھیاں, سانپ نظر آ رہے تھے, حواس کے اوپر جادو ہوا تھا. بعض اوقات یہ جنات کے ذریعے آپریٹ کرتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نجوم کو ہم جب سحر کی قسم قرار دیں گے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عامل کا عمل ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, کوئی عامل ستاروں کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرتا ہوگا جو ستاروں کے مختلف جو ان کی چال ہے یا اس کی جو موومنٹ ہے, جی, اس کو سامنے رکھ کے اپنے اس کے ساتھ وہ جادو کے کلمات دہراتا ہوگا, پڑھتا ہوگا, ریاضت کرتا ہوگا, مجاہدہ کرتا ہوگا. اس لیے آپ کہہ لیں کہ ایسٹرولوجی جو ہے وہ جادو کا حصہ ہے, وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اٹ سیلف جو ستارے ہیں وہ جادو ہیں. جس طرح لوگ جو ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شمع بھی نہیں کرتے ہیں, اور وہ ٹیلی پیتھی اس میں سے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی نگاہ کو مرکوز کرنے کے لیے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شمع غلط ہے, شمع تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن شمع بھی نہیں کہ اس کے ساتھ تعلق, شمع کو اس کے ساتھ تعلق ہو گیا. لہٰذا اسی طرح سے جادوگر بھی مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں, مختلف گھڑیوں کو, مختلف جو وقت کے مختلف جو مراحل ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. لہٰذا اس کو آپ جادو کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ جادوگروں کے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ان کا تعلق مکان کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کا تعلق زمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو جب وہ زمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو دیکھیں ہم سنتے ہیں ستاروں کی الٹی چال ہے, یہ چال الٹی چل رہی ہے, آج فلاں ستارہ ہے آپ کا, وہ آج سیدھی چال چل رہا ہے, آپ یہ کام کر لیں اور فلاں کر لیں. تو اس لیے اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. اٹ سیلف ستارے جادو ہیں یا جادو کا حصہ ہیں, یہ کہنا مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کچھ لوگ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ نفسیاتی طور پہ چیزیں آپ کو کمزور بناتی ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ پاورفل بناتی ہیں چیزیں, کیونکہ ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے ہمارے لیے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. جیسے ہم نے شادی کہاں کرنی ہے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے, ڈیٹ کون سی رکھنی ہے, ہمارے لیے کیریئر کون سا بہتر ہے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے. تو کیا یہ پتہ لگانا, مطلب فیوچر کو جاننا, علم غیب حاصل کرنا, پہلی تو بات کیا یہ کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں, اور دوسری بات کہ یہ کیوں ناجائز ہے اسلام میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نامعلوم کو معلوم کرنا یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے. جی ہاں, ہر شخص چاہتا ہے کہ جو نامعلوم ہے اس کو معلوم ہو جائے. صحیح. لہٰذا وہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. معلوم کرنے کے ذرائع کون سے ہیں, ذرائع علم کون سے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں تاریخ میں آج تک آتھینٹک ذرائع علم کون کون سے ہیں. جی, اگر وہ آتھینٹک ذریعہ علم دیکھیں, ہم تو حواس کو بھی, ایک موقع تھا کہ پلیٹو نے آ کے کہہ دیا تھا کہ یہ جو حواس ہیں یہ بھی درست ذریعہ علم نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ ان کی دی ہوئی معلومات جو ہیں وہ
الٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک. لہٰذا اس نے کہا ہے عقل ہے اصل ذریعہ علم. صحیح. لہٰذا علم کا ذریعہ حواس کو بھی اس نے قرار نہیں دیا. اب کوئی چیز حواس سے بھی معلوم نہیں ہو رہی, عقل سے بھی معلوم نہیں ہو رہی, صحیح, اور مشاہدے سے بھی معلوم نہیں ہو رہی, صحیح, تو پھر بھی معلوم ہو رہی ہے, تو وہ کیا چیز ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس کو ایک چیز ہے وجدان, جی, انٹیوشن, انٹویشن. تو اس کو انٹیوشن کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ جب کسی بھی معلوم ذریعہ علم سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو تو وہ وجدان ہے. علم پھر بھی حاصل ہو رہا ہے. صحیح. اب دیکھیں ایک آپ کا وجدان ہے, ایک میرا وجدان ہے. صحیح. میں اس کو میرے لیے ہو سکتا ہے کوئی مجھے ایسی جس کو چھٹی حص کہہ لیں یا کوئی چیز مجھے ایک انڈیفائنڈ سورس سے مجھے کوئی چیز اللہ کی طرف سے مل جائے اور مجھے لگے کہ ایسا ہے, تو وہ اگر مجھے کوئی وجدان ہوا ہے تو وہ میرے لیے درست ہو سکتا ہے, لیکن وہ دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے. صحیح. اگر وہ صحیح بھی ہو, پہلی تو بات ہے اس کے صحیح ہونے کے 50% سے زیادہ چانسز نہیں ہیں, صحیح. اور اگر وہ صحیح بھی ہو صحیح, تو وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا وجدان ہے, ہر ایک کو اپنے اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ایک ہر شخص کی ایک حس جو ہے وہ بنائی ہے اور وہ اس کو جانتا ہے. تو کسی کی حس جس کو ہم چھٹی حس کہہ دیتے ہیں وہ تیز ہے, کسی کی نہیں تیز. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر علم حاصل ہو جائے اور نامعلوم کا یہ علم حاصل ہوتا ہے نا, جی ہاں, تو اس کو ہم 50% سے زیادہ ویٹیج نہیں دے سکتے کہ یہ اس کے اندر امکان ہے. پروبیبلٹی تو 50%, پروبیبلٹی اس سے زیادہ نہیں. اور اگر اتنا ہے تو پھر بھی وہ دوسرے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے, تو اس کو علم کیسے قرار دے دیں گے؟ مطلب آپ کو یعنی ایک خواب کی ایک قسم ہے جس کو حدیث نفس کہتے ہیں, کہ جس طرح کے انسان کے معمولات ہوتے ہیں اور جس طرح کے انسان کی فکر مندیاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں اسی طرح کے خواب آتے ہیں. سب کانشیس کے ڈریمز. ہاں جی, اس کو کہتے ہیں حدیث نفس. صحیح. کہ آپ کی جس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں اس طرح کا آپ کو خواب آ جاتا ہے. صحیح. تو وجدان بھی اسی طرح کا ہے, جس طرح کا آپ کو چاہیے ہوتی ہے کوئی چیز تو اس طرح کے آپ کے وجدان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. آپ بیٹھے بیٹھے آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سوچتے ہیں اور پھر اس کا امکان تو ہوتا ہے. وہ ہماری بہن ایک تھی, بلکہ ہیں اب بھی, وہ چھوٹے ہوتے جب اکٹھے رہتے تھے تو کوئی واقعہ ہو جانا تو اس نے کہا نا مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہونا. ہاں جی, ایسے کافی لوگ کہتے ہیں. اچھا, لوگ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ صحیح. اس کو کبھی آپ اینالائز کریں کہ کیوں کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دونوں امکانات بلکہ کئی امکانات آپ کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. آپ نے بچے کو بھیجا کہ آپ جاؤ بھی, وہ سفر پہ جا رہا ہے. صحیح. آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نہ خواستہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے, راستے میں اس کو کوئی لوٹ نہ لے, راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. کتنے ایک امکان یہ کہ خیریت سے پہنچ جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے, یہ سارے امکانات ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک سٹرونگ ہوتا ہے. اچھا, جب وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے اچھا میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ ایسے ہو جائے گا. اچھا, سوچ تو رہا تھا آدمی, یہ بات ٹھیک ہے. اچھا, کسی ایک امکان کو زیادہ سٹرونگلی سوچ سکتا ہے آدمی, یہ ممکن ہے. ہر شخص کا اس کی سوچ کا, جو آدمی نیگیٹو سوچ رکھتا ہوگا وہ نیگیٹو بات کو زیادہ سوچے, جو پازیٹو سوچتا ہے وہ پازیٹو امکان کو زیادہ سامنے رکھتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص بعد میں کہہ دے کہ میں پہلے یہ سوچ رہا تھا, اس کی بات تو ٹھیک ہے, وہ سارے امکانات سوچ رہا تھا, اس میں ایک امکان وہ تھا. لیکن اگر اس کو ہم دیکھیں, ہم مذاق سے اس کو کہا کرتے تھے کہ تم پہلے بتا دیا کرو نا کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا, پہلے نہیں آدمی بتا سکتا, اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی, وہ صرف خیالات ہوتے ہیں. لہٰذا یہ نامعلوم کو معلوم کرنا یہ تو انسان کی نفسیات ہے. اور انسان کو اگر معلوم ذرائع سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو نامعلوم کا, تو اگر کسی جگہ سے بھی کوئی کلیم کرے کہ میں آپ کو ایک ایسا علم دیتا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے, تو انسان کا اس طرف لپکنا اور اس کو قبول کرنا یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے. اللہ یہ کہ اس کا بیلیف اتنا سٹرونگ ہو, اتنا عقیدہ اس کا سٹرونگ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ غلط چیزوں کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتے, ان کے اوپر یقین نہیں رکھتے. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ہر شخص کا لپکنا یہ بالکل فطری بات ہے. بالکل. ابھی تک ہم نے اسٹیبلش کیا کہ یا تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو, وحی سے ثابت ہو, جو بھی علم آپ کہہ رہے ہیں جس کو, یا یہ کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق ہو, تو چلو اس کا کوئی کنیکشن ہو, ٹھیک کنیکشن ہو. بالکل. تیسرا ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ جادو بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ اپون وہ عامل. دیکھیں, غیر مرئی چیزیں, میں ایک بات پھر دوبارہ دہراتے ہوئے میں ایک بات واضح کر دوں, غیر مرئی چیزوں کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ہوتا ہے. صحیح.
اس کو یا سائنس بتائے یا شریعت بتائے. بالکل ٹھیک. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. صحیح صحیح جو ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے نا ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. صحیح بات. اب یاد سے منہ پھیرنے کا معیشت کے تنگ ہونے کے ساتھ کوئی کنیکشن یہ دنیا کا کوئی علم اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یاد کو آپ کسی یاد سے منہ پھیرتے ہیں, اللہ کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں تو معیشت کیسے تنگ ہو جاتی ہے. صحیح. اس کا کوئی کنیکشن نہیں صحیح. ہے, یہ غیر مرئی نتیجہ ہے. لیکن یہ نتیجہ چونکہ شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے, قرآن نے بتا دیا ہے, لہٰذا اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے. جی اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یا شریعت ہمیں بتا دے بالکل ٹھیک. اور یا ہمیں سائنس ثابت کر دے تو ہم اس علم کے جائز ناجائز کی بحث الگ ہے, جی. اس کے وجود سے کم از کم ہم انکار نہیں کر سکتے.